السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورلس عثمان کے پیارے ناظرین کرام، آخر کار 7ویں سیزن کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا مشہور اداکار سلیم بیکٹر کورلس کی کاسٹ میں شامل ہو چکا ہے اور اسے بزداگ نے آفر دے دی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ اداکار کورلس عثمان کا حصہ بننے والا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی عام اداکار نہیں بلکہ ترکی کا بہت اور مشہور فنکار ہے۔ اس نے داستان ڈرامہ سیریز اور محبت فقیرہ سرکان ڈرامہ سیریز میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اب صرف ترکی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے مداح موجود ہیں جو اس کے کردار اور فن اداکاری سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اس اداکار کو سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا جس کا نام تھا جریجا آف عثمان امپائر۔ یہ ڈاکومنٹری سلطنت عثمانیہ کے ساتویں سلطان محمد فاتح پر بنائی گئی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ ہم نے اسے بزداگ کے نئے پروجیکٹ داستان ڈرامہ سیریز میں دیکھا جس میں اس نے الباقو خان کا بہت ہی شاندار اور لاجواب کردار ادا کیا۔ آپ میں سے جن ناظرین نے داستان سیریز دیکھی ہے وہ اس کی اداکاری سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ناظرین کرم، داستان سیریز میں اس کا کردار انتہائی پاورفل اور اداکاری لاجواب تھی۔ واقعی اس نے الباقو خان کے کردار میں جان ڈال دی تھی۔ ہمیں تو پہلے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ترکوں کے شروع کے خان کیسے ہوا کرتے تھے اور کس طرح ایک خان کے ماتحت تمام ترک زندگی بسر کرتے تھے۔ ہمیں داستان دیکھ کر پتہ چلا کہ ترکوں کے اجداد کون تھے اور انہوں نے کس طرح اپنی زمینوں کو وسعت دی۔ لیکن ناظرین کرام، بدقسمتی سے بزداگ کا یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے صرف ایک ہی سیزن بنا کر اس سیریز کو بند کر دیا گیا۔ بزداگ کو امید تھی کہ اسے بھی کورلس عثمان یا درلیش استگل جیسے مقبولیت حاصل ہوگی، مگر ناظرین داستان ان سیریز کا مقابلہ نہ کر سکی۔ البتہ ڈرامہ اچھا تھا مگر بزداگ نے اسے آخرکار ختم کر دیا۔ اختتام پر ایک ہی قسط بنائی گئی جسے فلم کی شکل میں ریلیز کیا گیا اور اسی قسط میں الباقو خان کی موت اور اس کے تمام بیٹوں کی موت بھی دکھا دی گئی۔ آخر میں صرف اکیش نامی لڑکی اور ایک معصوم بچہ، باقی سب فنا ہو گیا اور یہی پر کہانی کا اختتام ہو گیا۔ بہرحال وہ ڈرامہ سیریز تو ختم ہو گئی، لیکن اسی دوران کورلس عثمان کی 5ویں سیزن کی تیاریاں جاری تھی اور نئے اداکاروں کا کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ محمد بزداگ نے داستان ڈرامہ سیریز سے کئی اداکار اٹھا کر کورلس سیزن 5 میں شامل کر دیے، جن میں پہلا نام علاؤالدین بیگ ہے جس کا اصل نام فاروق اران ہے۔ ناظرین کرم، داستان میں یہی اداکار الباقو خان کا کمانڈر ہوتا تھا تو بزداگ نے اسے وہاں سے اٹھا کر کورلس میں علاؤالدین بنا دیا جو آج لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اداکارہ کو بھی کورلس سیریز میں اسلیحان سلطان کا کردار ملا جو پہلے داستان میں الباقو خان کی بیوی اور محل کے ملکہ کا کردار ادا کر چکی تھی۔ اور بھی کئی اداکار داستان سے لے کر کورلس عثمان میں شامل کیے گئے، جیسے کہ فائق کا کردار، لیکن مداحوں کی خواہش تھی کہ سلیم بیکٹر کو بھی کورلس میں شامل کیا جائے، مگر قسمت کا کھیل یہ ہوا کہ بزداگ نے اسے کورلس میں جگہ نہ دی۔ اس لیے فاتح سلطان ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر ایوب گوگ خان نے اسے اپنی سیریز میں جاندار خلیل پاشا کے کردار میں شامل کر لیا۔ ایوب گوگ خان کو جاندار خلیل پاشا کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اداکار کی ضرورت تھی اور وہ ایسا فنکار چاہتا تھا جو اس سے کردار میں مکمل فٹ بیٹھے۔ اس نے سلیم بیکٹر کو آفر دی اور اس نے فوراً قبول کر لیا اور یوں یہ اداکار فاتح سلطان ڈرامہ سیریز میں جاندار بن کر واپس آ گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ اداکار عثمان امپائر ڈاکومنٹری میں جاندار خلیل پاشا کا کردار ادا کر چکا تھا۔ یوں یہ اداکار پہلے ڈاکومنٹری میں جاندار رہا اور اب فاتح سلطان ڈرامہ سیریز میں اصلی جاندار پاشا یہی ہے۔ اور سیزن میں تو اس کی انٹری ممکن نہ تھی کیونکہ اس دوران یہ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں کام کر رہا تھا، اس لیے مداحوں نے بزداگ سے اس کی فرمائش نہیں کی۔ لیکن اب سلطان فاتح کی دوسرے سیزن کا آخری قسط میں اس کا کردار ختم کر دیا گیا ہے اور اب دوبارہ سے مداحوں نے فرمائش شروع کر دی ہے کہ اس اداکار کو کورلس عثمان ڈرامہ سیریز کے 7ویں سیزن میں لایا جائے۔ اب عام ذرائع سے یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کا جاندار اور داستان ڈرامہ سیریز کا
الباغو خان کورلس ڈرامہ سیریز میں آ رہا ہے اور بزداغ نے اسے ڈرامے میں آنے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن یہ خبر ابھی تک صحافی برسول الطاش کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہے، کیونکہ مجھ سمیت جتنے بھی یوٹیوبر ایسی خبریں شیئر کرتی ہیں وہ تب تک کنفرم خبر نہیں دیتے جب تک برسول الطاش یا کسی اور مستند ذریعہ سے اس کی تصدیق نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، سلیم ڈاکٹر کے بارے میں آپ بہت سی خبریں سن چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ خبر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر میں اپنی رائے دوں تو میرے خیال میں 100% امکان یہی ہے کہ 7ویں سیزن میں اس کا کردار اس اداکار کو محمد مصداق ضرور کاسٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت کورلس عثمان ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کافی نیچے جا چکی ہے اور مصداق کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ایسے طاقتور اداکاروں کو ڈرامہ میں لانا لازم ہو جائے گا، اور اگر یہ جو عام ذرائع سے خبر گردش میں ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے کہ مصداق نے واقعی اس سے کورلس عثمان میں آنے کی بات کی ہے، تو یہ اداکار فوراً اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ ہاں، البتہ کردار کے حوالے سے یہ تھوڑا بہت مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ مجھے یہ کردار نہیں بلکہ وہ کردار چاہیے، اور یہ تو طے ہے کہ اگر یہ اداکار 7ویں سیزن میں آتا ہے تو اس سے ایک پر اثر اور پاورفل کردار ہی دیا جائے گا۔ کمنٹس میں میرے بہت سے ناظرین کی یہی فرمائش ہے کہ اس اداکار کو 7ویں سیزن میں ضرور لایا جائے، اور یہ صرف ہماری نہیں بلکہ ترک مداحوں کی جانب سے بھی مصداق کو یہی فرمائش بھیجی جا رہی ہے۔ اب چونکہ اس وقت ڈرامہ کی ریڈنگ کا حال دیکھتے ہوئے ترک مداحوں کی بات ماننا مصداق کے لیے لازم ہو چکا ہے، اور اس اداکار کو کورلس عثمان میں آنے کی توقع اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ اداکار اس وقت فارغ ہے اور کسی اور ڈرامہ یا پروجیکٹ میں کام نہیں کر رہا۔ ساتھ ہی بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس اداکار کے مصداق کے ساتھ ذاتی تعلقات کافی اچھے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے مصداق سے تعلقات اچھے ہیں تو وہ کسی نہ کسی موڑ پر اسے اپنی ڈرامہ سیریز میں ضرور لے آتا ہے، جیسا کہ چنگیز جو جولیش ارطغرل میں توت علب کا شاندار کردار ادا کر چکا ہے، اسے بھی ایسے ہی مصداق نے کورلس عثمان میں آنے کی دعوت دی، وہ فوراً مان گیا۔ تو اسی طرح یہ اداکار بھی ہمیں کورلس ڈرامہ سیریز کے 7ویں سیزن میں ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کردار کی۔ سیزن 7 میں اسے کون سا کردار دیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر محمد مصداق کا ارادہ 7ویں سیزن میں مغولوں کو دکھانے کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی طاقتور مغول عثمان غازی کے مقابلے پر آئے، تو یہ اداکار الجاتو خان کے طور پر پرفیکٹ ہے۔ اگر 7ویں سیزن میں الجاتو خان کی انٹری دکھائی جاتی ہے تو یہ اداکار نہ صرف موضوع ہے بلکہ بہترین چوائس ہے، کیونکہ پچھلے سیزن میں ہم الجاتو خان کی بہت تعریفیں سن چکے ہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کردار کسی ایسے پاورفل فنکار کو دیا جانا چاہیے، اور جاندار خلیل پاشا والا اداکار اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ 7ویں سیزن میں آپ اس سے کس کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔